خاص عبادت میں نے ڈاکٹر کیسر جولیس صاحب سے درخواست کی کہ وہ خداوند کے کلام کو ہمارے لیے لے کر آئیں، اور میں ان کا شکر گزار ہوں کہ آج وہ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ ڈاکٹر کیسر جولیس صاحب سے آپ سب لوگ واقف ہیں، ان کی خدمت سے واقف ہیں، بڑی مؤثر اور خوبصورت خدمت کر رہے ہیں اور آج ہمارے درمیان موجود ہیں۔ ہم سیشن کی طرف سے، کلیسیا کی طرف سے ڈاکٹر صاحب آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ میری درخواست ہے کہ آپ تشریف لائیں اور خداوند کے کلام کو ہمارے ساتھ بانٹیں۔ ہم سب تالیوں کے ساتھ ان کا استقبال کریں گے۔ خداوند یسوع مسیح کے مبارک نام میں آپ سب کی سلامتی چاہتا ہوں۔ آج پتہ نہیں پادری صاحب، آج آپ اپنے ایلڈرز کا کچھ ان کو مخصوص کر رہے ہیں، اور کرسچن لیڈرشپ جو مسیحی قیادت ہے، مسیحی رہنما ہونا ہے، خواہ ہم کلرجی میں ہیں یا ہم جو ہے وہ کوئی ایلڈر کا رول پلے کر رہے ہیں یا اور کوئی خدمت ہم کلیسیائی اداروں میں کر رہے ہیں۔ We need to understand that we are Christian leaders۔ اور یہاں پر اس خط میں جو پالوس نے اس کلیسیا کو لکھا، اور یہ جو دوسرا خط ہے خاص طور سے، اس سے پہلے وہ ایک وزٹ جس کو ہم کہتے ہیں ہنگامی دورہ، اس کلیسیا کا وہ کر چکا ہے جب وہ افسس میں مقیم تھا، اور افسس سے اس نے ایک ہنگامی دورہ جو ہے وہ کرنتھس کی کلیسیا کا کیا، اور وہ اس کا جو دورہ ہے، اس کا جو وزٹ ہے، ویری پینفل، بڑے دکھ سے، درد سے بھرا ہوا ہے۔ لگتا ہے کہ اس کلیسیا میں اس کی مخالفت کافی عروج کو پہنچ گئی۔ یہ کلیسیا اس نے خود قائم کی اپنے دوسرے مشنری سفر میں، اور اب جو وہاں پر جھوٹے استاد ہیں، وہ بڑے ڈیفرنٹ قسم سے پالوس کے بارے میں جو ہے وہ باتیں کر رہے ہیں، اور اس کی خبر جب اس کو افسس میں ملی تو وہ پھر ان باتوں کی تصحیح کے لیے وہ وہاں گیا، لیکن لگتا ہے کہ کافی اس کے ساتھ لوگوں نے جو ہے وہ غلط رویہ اختیار کیا، اور بڑا پینفل اس کا دورہ۔ لیکن اس کے بعد اس نے جو ہے وہ وہاں تیتس کو بھیجا، اور کہ اس کلیسیا کے بارے میں دیکھے، اور جو دورہ اس نے کیا ہے اس کی وہ خبر جو ہے وہ اس کو دے۔ اور لگتا ہے کہ اس کے بعد وہاں پر کافی بہتری آئی، لوگوں نے جو اپنی غلطیوں کا احساس کیا، اور کلیسیا میں کافی تصحیح جو ہے وہ ہوئی ہے۔ اور اس طرح سے جو وہاں پر فالس ٹیچرز تھے، جو غلط قسم کے استاد تھے، وہ لیڈرشپ کا ایک انہوں نے معیار جو ہے وہ ان کو دیا، اور شاید وہ اسی معیار میں ہر ایک لیڈر کو جو ہے وہ ماپ رہے ہیں، ان کو میجر کر رہے ہیں کہ یہ جو لیڈرشپ ہے وہ اس طرح کی ہونی چاہیے۔ ان کی جو ایکسپیکٹیشنز تھی ایک اسپرچل لیڈر سے، وہ زیادہ تر شیپڈ بائی گریک کلچر، جو ان کا اس وقت ماحول ہے، معاشرہ ہے، جو یونانی جو کلچر ہے، اس سے زیادہ انہوں نے جو ہے وہ لی ہے۔ اور ایک وہ بڑا معیار دیکھتے تھے کہ the leaders were eloquent orators، کہ ان کو بڑا خوش تقریر ہونا چاہیے، they must be wonderful speakers، جب وہ بولیں تو لوگ واہ واہ کریں، لوگ آشش کر جائیں ان کے اوپر کہ واو ونڈرفل اسپیکرز۔ ایک یہ ان کا معیار تھا، اور جو بھی کرنتھس میں لیڈرز آتے تھے اور تقریریں کرتے تھے، وہ ان کی تقریروں سے ہی دیکھتے تھے کہ یہ کتنا بڑا لیڈر ہے، کتنا بڑا جو ہے وہ تقریر کرنے والا ہے۔
اور یہ ایک ان کا جو ہے وہ معیار. دوسرا ان کا یہ تھا کہ دے شوڈ بی ود این امپریسو فزیکل پریزنس، کہ ان کا وہ بڑی فزیکلی جو ہے وہ بڑے خوبصورت اور اچھے نظر آئیں. اور ان دو معیار پر وہ پال کو بھی جو ہے وہ دیکھ رہے تھے. اور اسی لیے پالوس جو ہے وہ کہتا ہے کہ وہ مجھے کہتے ہیں کہ جب میں ان کے درمیان تو بڑا کمزور سا دکھائی دیتا ہوں. کوئی ناٹ این امپریسو پرسنالٹی اس کے پاس. اور پھر اس کے بارے میں اس کی تقریر بھی لچر ہے، یعنی وہ اتنا اچھا نہیں بولتا ہے. تو یہ جو دنیاوی معیار ہے اس کے ساتھ کرسچن لیڈرشپ کو وہ ماپ رہے تھے. There must be eloquent orators with an impressive physical presence. پال کہتا ہے کہ نہیں. اس کلیسیا کو وہ بتانا چاہتا ہے کہ کرسچن لیڈرشپ کیا ہے، مسیحی قیادت کیا ہے. اینڈ پاسٹرز، لیڈرز، ایلڈرز، خواتین میں جو سنڈے اسکول میں ویئر ایور یو ورک، ہمیں ان اصولوں کو جو پالوس اس حصے میں ان پیک کرتا ہے، کھولتا ہے، میں ان کو رکھنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے. 4 سینٹرل پروپوزیشنز اس ٹیکسٹ میں سے ہمارے سامنے اوپر کر آتی ہیں، یعنی ہم ان کو مرکزی نکات کہہ سکتے ہیں جو کرسچن لیڈرشپ کے حوالے سے ہیں. کہ واٹ از آ کرسچن لیڈرشپ، کہ مسیحی جو قیادت ہے اس کے کیا جو ہے وہ اصول ہونے چاہیے، کن باتوں پر ہمیں ان کو ماپنا چاہیے اور اپنی لیڈرشپ کو بھی اس آئینے میں دیکھنا چاہیے. اٹس فار آل آف اس. جب ہم مسیحی قیادت کی بات کرتے ہیں تو ہمارا زیادہ ہم سمجھتے ہیں جو بشپس ہیں، جو پادری ہیں. نہیں 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 نہیں، یہ کافی زیادہ اس کا پھیلاؤ ہے، اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت. آپ جو اپنے خاندان میں ہیں، یو آر آلسو اے لیڈر، ویدر یو آر اے مدر اور اے فادر، یو آر اے لیڈر. لک ایٹ یور لیڈرشپ، کہ ہم اپنی فیملی میں کیسی لیڈرشپ جو ہے وہ دے رہے ہیں. تو 4 نکات ہیں، 4 سینٹرل پروپوزیشنز ہیں. اور پہلا جو اس کا نقطہ ہے، پہلی آیت سے دوسری آیت تک جو اس میں ہمیں نظر آتا ہے، وہ کہتا ہے his model, Paul's model is Christ. پالوس کا جو نمونہ ہے جس کو وہ فالو کر رہا ہے، which is the model. آپ کرنتھس میں ان کے ماڈلز بڑے ڈیفرنٹ تھے، لیکن پالوس یاد دلاتا ہے کہ کرسچن لیڈرشپ جو ہے that is modeled on Christ. اس کا نمونہ جو ہے وہ مسیح ہے. اس کے ماڈل کو ہمیں فالو کرنے کی ضرورت ہے کہ مسیح نے لیڈرشپ کا معیار کیا دیا ہے. یہاں پر جو لیڈر تھے they were very arrogant. وہ بہت زیادہ جو ہے وہ شہی مارتے تھے. they were very proud. اپنے شاید اسپیکر ہونے پر، اپنی امپریسو پرسنالٹی پر، اور بھی جو کوالٹیز ان کے اندر ہیں ان کی بنا پر they were boasting, arrogance, and they were proud. پال کہتا ہے this is not a Christian leadership. یہ مسیحی قیادت نہیں ہے. مسیحی رہنماؤں کو کس کو فالو کرنا چاہیے، ان کا ماڈل کیا ہے؟ And he is saying our model is Christ. ہمارا جو نمونہ ہے وہ تو مسیح ہے، وہ ہمارا جو ہے وہ ماڈل ہے. اور اس کے بارے میں وہ کیا کہتا ہے؟ مسیح کا حلم اور اس کی نرمی میں تمہیں یاد دلاتا ہوں. اگر آپ پہلی آیت دیکھیں، کہتا ہے مسیح کا حلم اور نرمی یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں. I remind you. ماڈل کیا ہے؟ اگر آپ پہلے کرنتھیوں کے خط میں چلے جائیں تو وہاں پر یہ کلیسیا بھی اسی طرح سے بٹی ہوئی دکھائی دے رہی تھی. کوئی کہتا ہے میں
جو ہے وہ پالوس کا ہوں، کوئی اپلوس کا ہوں، کوئی اپلوس کو فالو کر رہے ہیں، کوئی جو ہے وہ پالوس کو، کوئی کیفا کو. There were parties and groups. There were different models. وہ اگرچہ وہ مسیحی رہنما تھے، انہی کو وہ فالو، بٹ پال کہتے ہیں نہیں. پھر آگے چل کے وہ کیا کہتا ہے کہ وہ اپنی مثال اور اپلوس کے ساتھ کمپیریزن کرتے ہوئے کہتا ہے، ہاں درخت میں نے لگایا، پانی اپلوس نے دیا، لیکن کس نے بڑھایا؟ Who is the source؟ خدا. تو اس لیے کہہ رہا ہے جب وہ ہے سورس ہماری لیڈرشپ، تو پھر اس کی طرف توجہ کرو. وہ ہمارا ماڈل ہے. اور فلپیوں کے خط کے دوسرے باب میں پالوس جو ہے اس بات کو یاد دلاتا ہے، مسیح کے ماڈل کو ایکچولی وہ پیش کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں جو ہے وہ بلکہ فروتنی سے ہر ایک جو ہے وہ ایک دوسرے کو جو ہے اپنے سے بہتر سمجھے، اور اپنے ہی احوال پر نہیں بلکہ دوسروں کے احوال پر بھی نظر کرے. اور پھر 5ویں آیت جو ہے اس کا کرکس ہے، وہ کہتا ہے ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا. فالو کرائسٹ. اس کے ماڈل کو اپنے سامنے جو ہے وہ رکھو، اور پھر مسیح کے ماڈل کو جو ہے وہ پیش کرتا ہے. اگر آپ یہاں پر اس خط میں دیکھیں وہ کیا تھا اور کیا بن گیا ہمارے لیے. اور آج میں نے ابھی ریسنٹلی ایک کتاب پڑھی، لیٹ دا گاسپلز پریچ دا گاسپل. کرسٹوفر رائٹ کی یہ کتاب ہے، بڑی چھوٹی سی ہے بٹ اٹس اے ونڈرفل بک. کہ کتنی زیادہ مسیح کی جو اس کی دنیا، اس کی جو زندگی ہے ہمارے سامنے، کتنی اس کی آزمائشیں تھی کہ وہ اس کام کو نہ کر سکے. بار بار ابلیس اس کے سامنے جو ہے وہ آتا ہے. لوگ جب وہ صلیب پر تھا اس کو کیا نیچے اتر دکھا کہ تم مسیح ہے پھر ہم مانیں گے. اور ڈاکوؤں میں سے بھی ایک کہہ رہا ہے کہ تو اپنے آپ کو بچا، ہمیں بھی بچا. وہ بچا سکتا تھا. سمنی میں خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ میں اپنے باپ سے کہوں گا وہ فرشتوں کے تمن بھیج دے گا. لیجنز آف اینجلز کین کم اینڈ ریسکیو ہم. ہی کوڈ ہیو سیوڈ ہم himself. وہ اپنے آپ کو بچا سکتا، بٹ ہی نیور ڈیڈ اٹ. ایسا نہیں کیا. اس نے جو ماڈل دیا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو دوسروں کے لیے دے دیا ہے. gave himself for others. اور اس کی یہاں پر جو ماڈل ہے وہ ہمیں یہاں پر نظر آتا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا. خدا کی صورت پر تھا، وہ عرشی سا ہمارے لیے فرشی بن گیا، فرش پر آ گیا. تو اس میں سے 3 بڑی باتیں جلدی سے ہم سیکھتے ہیں کہ he gave up his glory, he gave up his honor, he gave up his treasure. سب کچھ اس نے چھوڑ دیا and he became a man. اور اگر اس کا ٹریول دیکھیں اس خط میں مسیح کا جو ہے وہ کیسا ہے کہ وہ خدا تھا، انسان بنا. لیکن کیسا انسان بنا؟ خادم. بادشاہ نہیں بنا، کنگ نہیں بنا. He never became an emperor, not a military dictator, not a military commander, not at all. He became a servant. بن سکتا کیسا وہ انسان بنا؟ وہ خادم بن گیا. اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا. اور خادم بھی بڑے 2 ڈفرینٹ قسم کے ہوتے ہیں. کچھ فرمانبردار ہیں، کچھ نہیں ہوتے. وہ کہتا ہے کہ وہ خادم بنا بٹ کیسے؟ فرمانبردار، اوبیڈینٹ. باپ کی اس نے فرمانبرداری میں اپنی لائف گزاری. اور پھر اس کے بعد اس کا ٹریول دیکھیں، اس نے دوسروں کے لیے کیسی موت جو ہے وہ گوارا کی. ہم چونکہ مسیحی ہیں نا تو ہم ہر ایسٹر پہ، ہر مبارک جمعے پہ صلیبی موت کو یاد کرتے ہیں. ہمیں پتہ ہے، ہم اس کو بڑا فار گرانٹڈ لیتے ہیں. وی نیور تھنک اباؤٹ کیا اس نے ہمارے لیے صلیب پر کیا. لک ایٹ دا پین جو ہے اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے. ڈی ہائیڈریشن، لاس آف بلڈ،
اور پھر اس کے بعد جو سویٹنگ ہے، اس کے جو ہاتھ انہوں نے جڑ دیے، اور پھر جب اس طرح کی موت جب آپ اس کو ریئل اس کانٹیکسٹ میں، رومی کانٹیکسٹ میں پڑھیں تو جو مکھیاں آ کر تنگ کرتی ہیں اور آپ کے ہاتھ جو ہیں، اور سویٹنگ ہے، ڈی ہائیڈریشن ہے، لاس آف بلڈ ہے، کیا حالت ہے، کتنا کرب ہے. That's one thing. لیکن دا پبلک شیم کتنی زیادہ ہے. انہوں نے مسیح کو نیکڈ کر کے، ننگا کر کے صلیب پر ٹانگ دیا. It was a public shame. He was naked on the cross. اور کبھی کبھی میں دیکھتا ہوں جب یہ اس میں پڑھ رہا تھا ایک آرٹیکل، تو اس میں کہ جب اندھیرا چھا گیا، خدا باپ نے اس کے بڑے ایسپیکٹس ہیں اس ڈارکنیس کے، لیکن ایک ایسپیکٹ جو میں نے ابھی سیکھا کتنا، مے بی گاڈ واز سیئنگ انف میں اپنے بیٹے کی شیم، پبلک شیم ہے، اس کو چھپاتا. واٹ ہی ڈیڈ فار اس. گاڈ از سو پینفل. لک ایٹ لوگ اس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. is a pain and public shame. What he did. وہ کہتا ہے کہ وہ ہے ہمارا ماڈل، اور اس ماڈل میں وہ اس کو جو ہے وہ بیان کرتا ہے کہ ہمیں اس ماڈل کو سامنے رکھنے کی ضرورت ہے. اگر آپ اس ٹیکسٹ کا بھی، وہ کہتا ہے کہ اس کی میں حلیمی اور فروتنی کا معیار کیا ہے. اور یہاں پر اس کا اگر گرامیٹیکل انالیسس کریں، خاص کر فلپیوں 2 باب کا، تو یو وڈ فائنڈ اٹ کہ جب وہ حلیمی اور فروتنی کی بات ہے، کہ جب وہ کہتا ہے کہ وہ اگرچہ خدا کی صورت پر، خدا کے برابر ہونے کو قبضے میں رکھنے کی چیز نہ ہے، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا، خادم بن گیا، انسانی شکل میں ظاہر ہو، اپنے آپ کو پست کر دیا، فرمانبردار رہا، موت، بلکہ صلیبی موت گوارا کی. کون یہ سب کچھ کر رہا ہے؟ ہو از دا ڈوئر؟ جس کو ہم انگریزی زبان جب سیکھتے ہیں اس کے اصول تو ہم کہتے ہیں ایکٹیو وائس. ان ایکٹیو وائس میں ڈوئر کون ہے، سبجیکٹ کون ہے، فاعل کون ہے؟ ہی ہمسیلف، وہ خود کر رہا ہے. لیکن جو ہی ہم جو ہے وہ 9ویں آیت میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں پر جو سبجیکٹ ہے وہ چینج ہو جاتا ہے، فاعل بدل جاتا ہے. اور آپ دیکھیں وہاں پر کیا ہے کہ اسی واسطے خدا نے بھی اسے سربلند کیا. اب وہ خود نہیں سربلند ہو رہا، اب وہ پہلے سبجیکٹ تھا، ایکٹیو تھا، ڈوئر، اب وہ پیسو ہو گیا ہے. کب؟ جب سربلندی کی بات ہے، نامور ہونے کی بات ہے، ستودگی کی بات ہے، ہی از پیسو. جب حلیمی اور فروتنی کی بات ہے، ہی از ایکٹیو. دس از دا ماڈل جو اس نے ہمیں دیا ہے. لیکن جب ہم اپنے لیڈرشپ کا، کرسچن لیڈرشپ کا انالیسس کرتے ہیں، when there is کہتے ہیں کہ گلوری کی بات ہے، آنر کی بات ہے، we are active all the time. میرا ٹائٹل نہیں انہوں نے بولا، مجھے انٹروڈیوس نہیں صحیح کرایا، مجھے ہار نہیں پہنایا، مجھے یہ نہیں کیا. کرسچن لیڈرشپ میں سو مچ، بہت زیادہ میں ٹریول کرتا ہوں پاکستان میں، تو میں دیکھتا ہوں کہ ہم کس کو فالو کر رہے ہیں. who is our leader? who is our model? لیکن جہاں گلوری، آنر اور ستودگی کی بات ہے، ہی از پیسو، پیچھے ہٹ گیا وہ. اور ہم کس لیڈرشپ کو جو ہے وہ فالو کرتے ہیں؟ اٹس اے چیلنج فار می ایز اے لیڈر، اٹس چیلنج فار آل آف اس. ہمارا ماڈل کیا ہے؟ کرسچن لیڈرشپ اگر ہم اپنی پریسبیٹیرین چرچ کا ہی دیکھ لیں، کیوں نہیں صلح ہوتی؟ کیوں نہیں لوگ آپس میں بیٹھتے؟ وائی؟ بیکاز ان کے ماڈلز ڈفرینٹ ہیں. اس میں ہم سب شامل ہیں. وی آر ناٹ بلیمنگ اینی ون اور اینی پرسن. وی آر ناٹ پننگ پوائنٹ کہ یہ شخص ہے. نہیں، ہم سب، all the leadership need to understand who is the model. اور آج میں جو دونوں ایلڈرز ہیں ان کو یہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ when you become the elders, presbyteros بن جائیں گے آپ. گریک کے لیے جو ورڈ ہے بزرگ، اس کا ترجمہ کیا گیا ہے اردو زبان میں.
बुजुर्गी सिर्फ ये नहीं है कि सफ़ेद बालों से और एज में जब बन रहे, बुजुर्ग एक बहुत ही एहतराम, और यानी उनको बुजुर्ग का जो है तर्जुमा किया गया, वंडरफुल, बहुत ज़्यादा इज्जत और एहतराम उनके साथ लग जाएगा. बट दे नीड टू अंडरस्टैंड, कीप रिमाइंडिंग योर सेल्फ एंड आवर सेल्व्स दैट हु इज आवर मॉडल, एंड दैट इज द क्राइस्ट. पॉल ये यहाँ कहता है कि मॉडल, मैं मसीह की हलीमी और फरोतनी याद दिलाता हूँ, वो है क्रिश्चियन लीडर. क्रिश्चियन लीडरशिप इज मॉडल्ड ऑन क्राइस्ट. और दूसरा जो इसमें पॉइंट है वो ये है कि हिज वेपन इज ट्रूथ. क्रिश्चियन लीडरशिप में हथियार कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं, वेपन्स कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं. यहां उसने एक कंपैरिजन दिया है इन हथियारों का. एक है वर्ल्डली वेपन्स और दूसरे हैं स्पिरिचुअल वेपन्स. अगर आप तीसरी आयत से छठी आयत देखें तो ये पॉइंट इसमें से उभर कर, ये सेंट्रल प्रोपोजिशन इसमें निकलती है. वो कहता है कि क्रिश्चियन मॉडल, क्रिश्चियन लीडरशिप का जो हथियार है, हिज वेपन इज द ट्रूथ. वर्ल्डली वेपन्स क्या है? दुनिया में हम बहुत एरोगेंस है, एक दूसरे के खिलाफ स्लैंडर है, एक दूसरे की पर्सनालिटी को नीचा दिखाने के लिए हम किस हद तक चले जाते हैं. हम ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं और जब तक हम देने वाले हम चैन से बैठते नहीं हैं. All these worldly weapons we use in our Christian leadership. पॉल कह रहा है कि इनको फॉलो कर रहे हो. कौन से हथियार तुम लीडरशिप में इस्तेमाल कर रहे हो? वो कहता है कि हम जिस्म के तौर पर लड़ते नहीं, हमारी लड़ाई के हथियार जिस्मानी नहीं हैं, बल्कि हमारे हथियार डिफरेंट हैं. और ये हथियार की वो पावर बताता है कि जिस रूहानी हथियार की पावर क्या है. व्हाट इज द पावर? इज लाइक अ डायनामाइट. कहता है वो कलों को ढा देते हैं. क्योंकि जब हम हथियार इस्तेमाल करते हैं तो वी सी दैट कि इसकी फोर्स क्या है, ये हथियार नुकसान कितना करेगा, ये मेरे पर्पस कितने हल करेगा. और शायद जो मिलिट्री में लोग काम करते हैं वो इसको बेहतर समझते हैं किस किस्म के हथियार आजकल यूज किए जाते हैं. ऑल दीज उनके पीछे जो ये है कि वो कहता है कि हम क्रिश्चियन लीडरशिप में इन जिस्मानी हथियारों को ना इस्तेमाल करें. आवर हथियार्स आर डिफरेंट और वो रूहानी हथियार हैं. क्रिश्चियन लीडरशिप का रूहानी हथियार सबसे बड़ा दुआ है, हलीमी है, फरोतनी है, दूसरे को मुआफ करना है, मोहब्बत है. वेयर दे आर, कहां है आज ये? एंड वी क्लेम वी आर द क्रिश्चियन लीडर्स. नो नो नो. वो कहता है कि इसी को फॉलो करो. क्राइस्ट ने जब अपने शागिर्दों को बुलाया, उसने ये नहीं कहा कि ये लो मेरी तालीम, ये लो मेरा मैनुअल मैं तुम्हें दे देता हूं, इसके मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारो. दिस इज अ डिसाइपलशिप मैनुअल एंड फॉलो इट. नेवर, ही नेवर डिड इट. उसने कहा कम फॉलो मी, मेरे पीछे हो ले, मेरी पैरवी कर. इसका मतलब है कि मेरे फुटप्रिंट्स पर जैसे मैं चल रहा हूं वैसे ही चलो. तो इसलिए हमें जो क्रिश्चियन लीडरशिप के हथियार हैं उनको अंडरस्टैंड करना चाहिए. और वो कहता है उनकी पावर इतनी ज्यादा है, हमने चूंकि इस्तेमाल नहीं किए, हम उनका पावर का अंदाजा ही नहीं कर सकते हैं. बिकॉज वी नेवर यूज देम इन आवर क्रिश्चियन लीडरशिप, इन आवर क्रिश्चियन लाइफ. हमने वर्ल्डली हथियार बड़े इस्तेमाल किए हैं, इसलिए हमें उनका पता है. और वो कहता है वो कलों को ढा देते हैं. इतनी उनके अंदर, क्योंकि वो किसके हैं? दे कम फ्रॉम गॉड. जो सारी जो है वो ताकत का मंबा है. वो कहते हैं वी बिलीव इन गॉड बट वी नेवर बिलीव इन द स्पिरिचुअल वेपन्स ही हैज प्रोवाइडेड अस. इसका मतलब हम खुदा को ही डिनाई कर रहे हैं अपनी क्रिश्चियन लीडरशिप में. What we claim and what we practice is very contradictory life. इससे हमें जो है वो अपनी क्रिश्चियन लीडरशिप को जो है वो बचने की ज़रूरत है.
And very quickly I move to my third point, اور وہ ہے جو ہے وہ 7ویں آیت سے لے کر 8ویں آیت تک. پہلا ہم نے پوائنٹ دیکھا, his model is Christ, his weapon is truth, and then his authority is God given. 7ویں آیت سے 8ویں آیت تک وہ اس بات کو خاص کر 8ویں آیت میں دیکھیں. وہ کہتا ہے کہ اگر میں اس اختیار پر کچھ زیادہ فخر بھی کروں جو خداوند نے تمہارے بنانے کے لیے دیا ہے, نہ کہ بگاڑنے کے لیے. وہ سورس بتاتا ہے کہ کرسچن لیڈرشپ کی اتھارٹی کا سورس کیا ہے. اٹ از اے گاڈ گیون اتھارٹی, خدا نے دی ہے. ہمارے ٹائٹل سے نہیں آتی کہ آئی ایم دا ڈائریکٹر, پادری, بشپ اور واٹ ایور دا ٹائٹل وی ہیو. دیٹ نیور کمز فرام دیٹ. دیٹ از ناٹ دا سورس آف آور اتھارٹی. سورس کیا ہے؟ دیٹ از گاڈ. یہ اتھارٹی کس کی ہے؟ یہ جو اختیار ہمیں دیا گیا ہے, کوئی بھی ہمارے پاس عہدہ ہے لیڈرشپ کا, وی نیڈ ٹو بی مائنڈفل اینڈ کیپ ریمائنڈنگ آور سیلوز کہ دس از اے گاڈ گیون اتھارٹی. یہ اختیار ہمیں کس نے دیا ہے؟ یہ خدا کا ہے. اور اگر ہم یاد رکھیں تو وی ول بی کیئرفل, وی ول نیور ابیوز اٹ, بیکاز ہمیں پتا ہے کہ یہ اختیار تو خدا کا ہے. اف اس کا ہے, ہی از گوئنگ ٹو میک اس اکاؤنٹیبل. وہ ہمیں اکاؤنٹیبل ٹھہرائے گا اگر ہم یہ بلیو کرتے ہیں کہ یہ اتھارٹی خدا کی طرف سے ہمیں دی گئی ہے, یہ اختیار. وی ول نیور ابیوز دیٹ. لیکن اگر ہم نے نہ مانیں کہ یہ اختیار کس کا ہے, شاید میرے ٹائٹل کا مجھے ملا ہے, میں نے اپنے ایکوائر کیا ہے, میں نے اپنی محنت سے, اپنے اسٹیٹس سے اور یہ وہ, تو پھر ہم اس کو ابیوز کریں گے. It's very challenging. Some of the hard words. It's for me as well. When we use our authority, we need to be careful. If it is a God-given, then we should not abuse it. پھر ہمیں اس کو ابیوز نہیں کرنا, بیکاز اٹس اے گاڈ گیون. یہ خدا نے ہمیں دی ہے. پاسٹرز, بشپس, پادری, جو کچھ بھی ہم ہیں, وی نیڈ ٹو بی کیئرفل وین وی یوز دی اتھارٹی. اور پھر وہ بتاتا ہے اس کا سورس تو خدا ہے, لیکن اس کا پرپز کیا ہے, کس مقصد کے لیے دی گئی ہے یہ اتھارٹی. پرپز از ویری کلیئر ان دس. وہ کہتا ہے کہ یہ مقصد کیا ہے کہ اس نے ہمیں بنانے کے لیے, بلڈنگ اپ دا پیپل, not destroying them. Authority کا purpose کیا ہے? Why this authority has been given to us? Why? The purpose is very clear. لوگوں کو build کرنے کے لیے, ان کو تعمیر کرنے کے لیے خداوند میں, نہ کہ ان کو destroy کرنے کے لیے. And most of the time in the Christian leadership, we use our authority to destroy people, never building up them. This is what happening everywhere. پھر ہم کلیم کرتے ہیں کہ we belong to Christ. It's a challenge. تو اس لیے جب ہم اپنی اتھارٹی کو استعمال کریں تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے اس کا سورس کیا ہے اور اس کا پرپس کیا ہے, کس مقصد کے لیے یہ دی گئی ہے. His model is Christ, his weapon is truth, and his authority is God-given. And last point جو میں اس میں سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ کیا ہے کہ his life is consistent. کرسچن لیڈرشپ میں وہ اس بات کو جو ہے وہ بیان کرتا ہے, کیونکہ یہاں اس نے ایک کمپیریزن کیا ہے. اگر آپ جو ہے وہ 9ویں آیت, 10ویں اور 11ویں آیت خاص طور سے وہ پڑھیں تو وہ یہ کہتا ہے کہ جو کرسچن لیڈرشپ ہے, کیونکہ وہ what they were trying to portray Paul, they were trying to portray Paul that his life is inconsistent. اس کی باتیں کچھ ہیں اور اس کی لائف کچھ ہے. There is a contradiction. تو وہ یہ بات بیان کرتا ہے کہ نہیں, اس نے کیا کہا کہ جیسا پیٹھ پیچھے خطوں میں ہمارا کلام ہے, جو کچھ ہم کہتے ہیں, جو کچھ ہم بولتے ہیں, اور پھر وہ کہتا ہے ویسا ہی موجودگی کے وقت ہمارا کام بھی ہے. کرسچن لیڈرشپ میں یہ بہت کمی ہے. I include myself.
what we say and what we do is a huge contradiction. इसी से लाइफ जो है वो इनकंसिस्टेंट है, क्योंकि खुदावंद का जो मॉडल है, जो कुछ उसने कहा उसने उसको किया भी, उसको उसने कहा, इसीलिए उसने कहा ना, कम फॉलो मी. तो लाइफ जो है वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए. और वो कहता है कि जैसा हमारा जो कलाम है वैसा ही काम भी है. और क्रिश्चियन लीडरशिप को लोग मापते ऐसे ही हैं. वो कहते हैं ये वाज बड़े अच्छे करते हैं, ये तकरीरें बड़ी अच्छी करते हैं, बट लुक एट देयर लाइफ. और वहां पर हमारा सब कुछ जो है वो मलिया मेट हो जाता है. What they say and what they do. और ये जिंदगी जो है इस तरह की, इसको खुदावंद ने इतना कंडेम किया अपनी ज़मीनी खदमत में. और ख़ासकर जब हम उन फ़कीयों और फरीसियों की बात करते हैं, अगर मत्ती 23वां बाब ख़ास तौर से आप पढ़ें तो वहाँ पर खुदावंद ने कैसे कैसे वर्ड्स, वेरी हार्ड लैंग्वेज इस्तेमाल की. उसने कहा तुम सफ़ेदी फिरी हुई कब्रों हो, You are hypocrites. You are blind guides. तुम अंधे राह दिखाने वाले हो. You are fool. तुम बेवकूफ हो. तुम सफेदी फिरी हुई करो. फिर खुदावंद ने एक और सख्त वर्ड ये, You are serpents. तुम सांप हो, तुम अफई हो. 23वां बाब 33वीं आयत. और वो कहता है कि तुम concealed tombs हो. जो एक टूम है उसके ऊपर से शायद बड़ी सफेदी की है, लेकिन अंदर क्या है, देयर इज रॉटन, बहुत कुछ. खुदावंद ने इस तरह के वर्ड्स यूज किए इस लाइफ को जो इनकंसिस्टेंट लाइफ है. और फकीर और फरीसियों को ऐसे ही चैलेंज किया खुदावंद ने. Hypocrites, blind guides, fools, whitewashed tombs, serpents, children of vipers. और वो कहता है कि concealed tombs, इस तरह के वर्ड्स खुदावंद ने. जो जब मैं ये टेक्स्ट पढ़ रहा था, खासकर मत्ती 23वां बाब, जमीन मेरे पांव से निकल गई कि what sort of the leaders we are. कि अगर हमारी लाइफ भी इनकंसिस्टेंट है. और यही चैलेंज आज मैं छोड़ना चाहता हूं कि खुदावंद ने जब ये सारी बातें जो है वो कहीं, अब ये वर्ड्स खुदावंद ने कही 23वें बाब में, और लूका 11वां बाब भी आप पढ़ लें तो फिर आपको पता. उसके बाद खुदावंद ने कहा वो ऑन यू, अफसोस तुम पर, शेम ऑन यू. ये खुदावंद के वर्ड्स हैं, अफसोस. और इसका अगर हम ट्रांसलेशन ग्रीक में वो का देखें, दिस शेम ऑन यू खुदावंद ने कहा. तो हमें भी अपनी क्रिश्चियन लीडरशिप को इन 4 एंगल से देखने की ज़रूरत है आज. कि मॉडल इज क्राइस्ट हमारा होना चाहिए. हम हथियार अपनी लीडरशिप में कौन से इस्तेमाल करें, व्हाट वेपन्स वी आर यूजिंग. और हम अपनी अथॉरिटी को क्या अब्यूज़ कर रहे हैं या रियली इसको गॉड गिवन समझते हुए इसको राइटली यूज़ कर रहे हैं. एंड लास्ट इज आवर लाइफ मस्ट बी कंसिस्टेंट. जो कुछ हम कहते हैं वो हमारी ज़िंदगी से नज़र भी आए. और इसीलिए खुदावंद ने कहा जब तुम एक दूसरे से मोहब्बत रखोगे जैसे मैंने तुमसे रखी तो लोग जानेंगे तुम मेरे शागिर्द हो. People will know that you belong to me, you are my disciples. और कितना बड़ा एजाज़ है कि हम अपने खुदावंद को जानते हुए अगर हम उसके डिसाइपल्स बने, उसको फॉलो करें. और यही चैलेंज आज ये जो नए एल्डर्स अभी मखसूस किए जाएंगे उनके लिए है, मेरे लिए है, हम सब के लिए है कि खुदावंद की आज ये पुकार है, कम फॉलो मी, मेरे पीछे हो ले. आइए हम दुआ मांगे. खुदावंद आसमानी बाप, बड़ी हलीमी और फरोतनी के साथ
تیرے کلام کے آئینے میں اپنی زندگی کا جائزہ لے سکتے ہیں۔ ہم میں سے کوئی بھی تیرے حضور پرفیکٹ نہیں ہے، لیکن تو نے ہمیں نمونہ دیا ہے، تو نے ہمیں وہ فضل دیا ہے، اپنے پاک روح کے وسیلے سے تو ہماری مدد کرتا ہے کہ ہم ان اصولوں کو اپنی زندگی میں اپنا سکیں۔ ہمارا ماڈل کون ہے، ہم کس کو فالو کر رہے ہیں، کون سے ہتھیار استعمال کر رہے ہیں، ہم اپنی اختیار کو کیسے استعمال کر رہے ہیں، اور ہماری زندگی کیسی ہے۔ بخش دے کہ اس چیلنج کے ساتھ ہمیں اپنی زندگی کا جائزہ لینے اور پھر خداوند ان روشوں کو جو تیرے کلام کے مطابق درست نہیں ہیں، ان کو خداوند ہمیں ان علائشوں کو تو فضل دے کہ ہم دور کر سکیں، اور حقیقی طور سے جو مسیحی لیڈرشپ ہے دیٹ از ماڈل آن کرائسٹ، اس کو ہم اپنی زندگی سے خداوند دوسروں کے لیے برکت کے لیے استعمال کر سکیں۔ آج اس کلام کے وسیلے سے خداوند ہم سب کو، اور بالخصوص جتنی کرسچن لیڈرشپ بیٹھی ہے اور خاص کر نئے ایلڈرز جو آج مخصوص کیے جائیں گے، ان کے لیے بابرکت بنا، مسیح خداوند کے مبارک نام سے، آمین۔